نا کہ نہ پوچھو یار محبت کا نشہ کیسا ہے، کوئی دن رات خیالوں میں بسا رہتا ہے، بڑی ہنسی اس میں شام ظاہر ہوتی ہے، نہ درد و غم کی نہ دنیا کی خبر ہوتی ہے۔ میری زندگی کی امید میری زیست کا سہارا، تیری عاشقی میں جینا تیری عاشقی میں مروں، یہ تعلیم و تعلم کا پھول ایسا پھر نہ کھلے گا، ایسا استاد شاید پھر نہ ملے گا۔ بہت سارے دن ہو گئے یوٹیوب پر میری کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی۔ بہت سارے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ آپ نے کیا یوٹیوب پر کام کرنا چھوڑ دیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں یوٹیوب پر بیان اپلوڈ نہیں کروا پا رہا۔ ابھی بھی ایٹ اے ٹائم ایک شاگرد کے ساتھ میرا یہاں پر آنا ہوا ہے، تو ہی میں یہاں پر یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ایک بات سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہوں گے، آپ میں سے عقل مند، وہ یہ کہ انسان کے اندر سب سے مین چیز خود اعتمادی قوت ارادی کا مضبوط ہونا ہے، اور کوئی بھی کام انسان جب کرے پرعزم کے ساتھ کرے، اسے چھوڑے نہیں۔ میں اس چیز کو مانتا ہوں، اگرچہ کہ میں خود سست ہو گیا، لیکن اس کام کو میں نے چھوڑا نہیں، چونکہ میں یہ کار خیر کی نیت سے یہ چینل بنوایا تھا، اور اس پر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میرے بیان چاہے کم ہی صحیح لیکن اپلوڈ ضرور ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کنٹینیو کی ترتیب بنائیں گے۔ تو آج کوئی اتنا خاص مسئلہ میرے ذہن میں تو نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں آئی۔ اکثر لوگ جو مسجد میں، مدرسے میں، باہر اور دیگر جو یار احباب، دوست احباب ہیں، وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ مولانا بہت بے چینی رہتی ہے، بہت پریشانی رہتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، دل نہیں لگتا، نہ کام میں، نہ کاج میں، نہ کاروبار میں، نہ گھر بار میں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ میں آج آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے آپ سے تب بیزار ہوتا ہے، انسان تب بے چین ہوتا ہے، انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے جب یہ انسان اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے رب کو راضی رکھے تو پھر یاد رکھنا، یہ دنیا کی بے چینی، یہ دنیا کی اضطراری، یہ دنیا کی بے سکونی یہ انسان محسوس نہیں کر پائے گا۔ جیسے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں، محبت اللہ سے نہیں، تو اس لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے کہنا کہ نہ پوچھو یار محبت کا نشہ کیسا ہے، کوئی دن رات خیالوں میں بسا رہتا ہے، بڑی ہنسی اس میں شام ظاہر ہوتی ہے، نہ درد و غم کی نہ دنیا کی خبر ہوتی ہے۔ تو اللہ سے جب محبت ہوگی نہ تو دنیا کی خبر ہوگی، نہ درد و غم کی خبر ہوگی، نہ رنج و علم کی خبر ہوگی، تو ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ منمانی اپنی کرنی ہے، بات اپنی منوانی ہے کہ مولانا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، مولوی صاحب کیا کریں، بڑے پریشان ہیں، کام کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی، مولوی صاحب آج یہ کام ہے، آج وہ کام ہے، کام بھی عزیز ہے، اللہ کو بھی ناراض کرنا ہے، پھر کہتے ہیں کہ بے سکونی اور پریشانی ہوتی ہے۔ ایک صاحب کل پرسوں کہنے لگے مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے، میں بڑی اہمیت سے کھڑا ہوا کہ کوئی خاص مسئلہ ہوگا، کہنے لگے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی کو طلاق کروانی ہے۔ اب یہ اس طرح کے مسئلے جب لوگ لے کر آئیں گے، چلو یہ تو وہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں طلاق لینا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ اپنی بیگم صاحبہ سے بیزار ہیں، اس لیے وہ طلاق لینا چاہ رہے ہیں، اور بیگم کہہ رہی ہے کہ میں اس گھر سے اس وقت تک نہیں نکلوں گی جب تک میں مر نہ جاؤں، میری لاش نکلے گی۔ میں نے کہا بھائی صاحب یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں، ہم محبت والے کام کرتے ہیں، صلح کروانے والے کام کرتے ہیں، نہ یہ کہ نفرت بٹھانے والے کام، طلاق دلانے والے کام، یہ کام ہم نہیں کرتے۔ اور یہ وہ کام ہے جن کی وجہ سے انسان ذہنی ٹینشن، ذہنی ڈپریشن، ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا، اپنے رب کو ہم راضی کریں گے تو ہماری دنیا بھی خوشحال، آخرت بھی خوشحال۔ جیسے میں نے ابھی بتلا دیا نا آپ کو کہ ہماری ذہنی ٹینشن کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا۔ لو اللہ سے ہوگی، تعلق اللہ سے ہوگا، مسئلہ حل، اور بالکل جو ہے نا پھر ہمارے شب و روز ایسے گزریں گے کہ زندگی میں جنت کا مزہ آنے لگے گا۔ ہاں، زندگی کے اندر جنت کا مزہ آنے لگے گا، یہ تبھی ہوگا جب ہماری محبت اللہ سے ہوگی۔ جیسے کسی نے عجیب بات کہی کہ میری زندگی کی امید میری زیست کا سہارا، تیری عاشقی میں جینا تیری عاشقی میں مرنا۔ تو اللہ سے ایسی محبت ہو جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تو کرتوت ہی ایسے ہیں، اللہ سے محبت بھی کریں تو کیسے کریں؟ ہم نے حرام کام کیے، برے کام کیے، سارے کام کیے، اب کیا کریں؟ توبہ کیسے کریں؟ ارے بھائی توبہ ہو جائے گی جیسے بھی کرو، ہاں، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں کوئی بیکار نہیں قدرت کے کارخانے میں۔
اللہ کیا کوئی بیکار نہیں ہے؟ آپ کہیں گے اشعار پڑھ کے دلیل دے رہے ہیں، قرآن نے کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کام کی ہیں۔ تو آپ کو یہ بتلا دوں میں کہ انسان کام کا ہے۔ تو بہت سارے مجھے استاد جی کہنے لگ گئے یوٹیوب پر آنے کی وجہ سے، مسجد والے مدرسے والے، تو اس لیے میں ان کو مذاق میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ تعلیم و تعلم کا پھول ایسا پھر نہ کھلے گا، ایسا استاد شاید پھر نہ ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملے گا نہیں، مطلب یہ کہ سارے مجھ سے اچھے آپ کو ملیں گے۔ تو میں تو ایک گنہگار ہوں، لیکن یہ بات آپ کو بتلانے جا رہا ہوں کہ ہماری ذہنی ٹینشن ڈپریشن کی وجہ اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کو راضی کرے، مسئلہ حل، معاملہ حل، اور مسئلہ جو ہے ہمارا بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا